25 ذی-القعدہ سن 10 ہجری کے دن ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئی اور 4 ذوالحجہ کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئی۔ وہاں سے 8 تاریخ کو منا اور 9 تاریخ کو عرفات تشریف لے گئے اور وہاں قیام فرمایا۔ عرفات کے مقام نمرہ میں دوپہر ڈھلنے کے بعد اپنی اونٹنی جس کا نام قصویٰ تھا سوار ہو کر میدان میں آئے اور اونٹنی کی پشت پر ہی خطبہ پڑھا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ خدا کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغام تھا اور انسانیت کے لیے امن عالم کا آخری منشور تھا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شروع کرتے ہوئے فرمایا: ہاں، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی وجہ سے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بھائی بھائی ہے۔ تمہارے غلام ہے، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ جاہلیت کے تمام خون یعنی خون کا انتقام باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام رسوم بھی باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون اور تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اس مہینہ میں اور اس شہر میں حرام ہے۔ میں تم میں سے ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو ازر و وراثت اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی کو وراثت کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، زانی کے لیے پتھر ہے اور ان کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ جو لڑکا اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ ہاں، عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں ہے۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹایا جائے اور ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع عام کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ تم سے خدا کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا: اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت مبارک نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔